السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 15 اگست کی کال لے کر. سب سے پہلے آج کی اس خوبصورت تاریخ کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک حقیقی قرارداد جس کو میں سمجھتا ہوں جو ہم سب کو لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کاش اگر ہم آج کی تاریخ 14 اگست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بانیان پاکستان کے ویژن کے مطابق، بانیان پاکستان وہ جہاں سے یہ بات شروع ہوئی، جہاں سے یہ تھاٹ ڈیولپ ہوا کہ ہمیں ایک الگ ملک کی ضرورت ہے، وہاں سے شروع کریں. کیوں ضرورت ہے، کیا وجہ تھی، کیوں ہم نے یہ ملک بنایا. وہ جو ویژن تھا، اگر اس کے مطابق ہم سوچ سکیں اور ہم عہد کریں کہ ہم اس ملک کی تعمیر میں اپنا حصہ اس ویژن کے مطابق ڈالیں گے، اپنے ذاتی اختلافات اور وابستگیوں سے اوپر جا کر. ذاتی اختلافات کے چکر میں ہم اپنے اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں. آدھا حصہ ہم کھو چکے ہیں ذاتی اختلافات پہ. وابستگیاں وہ ہیں جو ہمارے اندر ڈفرینسز پیدا کرتی ہیں. مطلب ایسی وابستگیاں کہ ہم نے چاہے وہ پولیٹیکل ایفیلیشنز ہوں، ریلیجس تھاٹ ہوں، یا جو بھی ہوں، ان کے چکر میں ایک دوسرے سے نفرت بن گئی. خاندانوں میں، مطلب دوستوں اور خاندانوں میں جو ڈفرینسز میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے تھے، جو اب پچھلے چند سالوں میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، جسٹ بیکاز آف دی پولیٹیکل ایفیلیشن. اس سے پہلے ہمیں اگر ملا تھا تو ریلیجس ایفیلیشن پہ ڈفرینسز ملی تھی، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا، اور پولیٹیکل ایفیلیشن کے اختلافات بھی بڑھتے چلے گئے اور ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے. جب ہم، جس طرح لیاقت علی خان نے مکے کی بات کی تھی کہ جب تک یہ پانچوں انگلیاں مل کر ایک مکہ نہیں بنتی، ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دشمن کون ہے؟ یہ انڈیا، افغانستان، ایران، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے. ہم اپنے دشمن خود ہیں. ہمارے نیبرز نہیں ہیں ہمارے دشمن. اگر ہم سب ایک ہو جائیں اور ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے مکہ بن کے لیاقت علی خان کے، پھر ہمارے جو اصل دشمن ہے، جو ہماری جو معیشت جس سے تباہ ہو رہی ہے، جو ہمارے ملک میں کرپشن ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں کے خلاف اگر ہم سوچیں اور سوچنے پر مجبور ہوں، تو پھر جا کے ہم اس مسئلے کا حل کریں گے. ہمیں اس ملک کو اس مجدار سے نکالنے کے لیے جہاز کے کپتان کی طرح، ٹائٹینک کا جو کیپٹن تھا اس کے بارے میں سوچیے، اس کی طرح ہمیں کھڑے ہونا پڑے گا. یہ جو موجودہ کپتان پھر رہے ہیں نا پاکستان میں، ان کپتانوں کی بات نہیں کر رہا میں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف اینی پولیٹیکل ایفیلیشن. جہاز کا کپتان جو ڈوبتے ہوئے جہاز سے آخر میں باہر نکلتا ہے، اس لیے کہ وہ سب کو بچانا چاہتا ہے. ایسا نہیں جو ایلیٹ کلب کا ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، یا ریلیجس اسکالر ہو، یا جج ہو، یا جرنل ہو، یا کوئی بھی ہو، یہ سب ایک ایلیٹ کلب کے لوگ ہیں. اور ہم لوگ ایک دوسرے کلب کے لوگ ہیں، جو کہ ریئل کلب ہے، جس کے لیے یہ ویژن تھا پاکستان کی کو بنانے کا. دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر. ان میں سے، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس جہاز کو ڈوبتا ہوا سمجھ کے یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچتے ہیں. جس کے پاس پاسبلٹی ہے وہ بھاگ جاتا ہے. کاش کہ ہم اس ملک کو دوبارہ سے بنانے کے بارے میں سوچیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول کرے اور ہمیں وہ جذبہ دے جو جذبہ اس وقت پیدا ہوا لوگوں میں اور یہ پاکستان وجود میں آیا. کاش کہ وہ جذبہ ایک بار پھر ہم میں رونما ہو جائے. تو آج ہم 25 کروڑ ہیں، آج ہم 25 کروڑ ہیں. ہم اس سے بہتر پاکستان بنا سکتے ہیں جو چند لاکھ لوگوں کی کاوشوں سے ہمیں ملا. آئی وش کہ وی کین ڈو دیٹ. بہرحال آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اچھا جناب، البرٹ آئنسٹائن صاحب کا یہ میں اکثر شیئر کرتا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں، کہ کل سے سبق لیا جائے، ریسورسز میں جینا سیکھیں. اچھا یہ انہوں نے تو کس لیے کہا ہوگا، جس لیے بھی کہا ہوگا. میں تو اس کو ٹریڈنگ کے لیے استعمال کرتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق آپ لوگوں سے مارکیٹ کا ہے، ٹریڈنگ کا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کل جو غلطیاں کی ہیں ٹریڈنگ میں، اس سے سبق لے لیا جائے.
کل کوئی بھول چوک ہو گئی ہے مارکیٹ سینٹیمنٹ ٹرینڈ کو سمجھنے میں تو اس سے سبق لے لیں. ہماری ریسورس کیا ہے اس میں جینا سیکھ لیں. مطلب اس بات پہ رونا دھونا چھوڑ دیں کہ یار اس نے بجلی کے بل بڑھا دیے تو وہ کم ہو گیا, فلاں بڑھا دیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی موجودہ حالات کیا ہیں, کون سی کارپوریشن پرفارم کر سکتی ہے, اس پر بات کریں. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو سوال کریں, سوچیں, ڈیبیٹ کریں, ڈسکس کریں. میں تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ہم 2 3 4 6 مہینے میں ایک میٹنگ بھی رکھ سکتے ہیں, کسی ناشتے پہ بیٹھیں, بات کریں. اب جناب آخری سیشن کا چارٹ دیکھیں 13 اگست کا, تو اس سے پہلے چلو والیوم ڈسکس کر لیتے ہیں, کیونکہ دوران سیشن اور ویسے بھی میرے پاس یہ بڑی ڈسکشن رہی کہ یار والیوم اچھے ہیں, والیوم اچھے. ہاں جی والیوم اچھے ہیں, والیوم ہمارے بڑھ گئے تھے, ٹھیک ہے نا. اگر میں اس کا کمپیریزن کروں پچھلے سیشن سے, یعنی کہ 12 اگست کے سیشن سے, تو 29.76% والیوم بڑھ گئے تھے. مگر کیا کروں ایسے والیوم کے بڑھنے کا جس میں ٹوٹل والیوم کتنا تھا. ٹوٹل والیوم جناب ہمارا تھا, آپ اگر چارٹ پہ دیکھو گے, 18 کروڑ 39,58,000, یعنی کہ 18 کروڑ 40 لاکھ کہہ لیں. 18 کروڑ 40 لاکھ میں سے کتنا والیوم, تقریباً 8 کروڑ 92 لاکھ صرف یوسف ویونگ کا ہے. اگر میں صرف یہ ایک والیوم اس میں سے منہا کر دوں تو جناب عالی ہمارے پاس بچتا کیا ہے, 10 کروڑ سے کم. اور پھر میں 3 والیوم لے لوں. کون سے 3 والیوم؟ یوسف ویونگ, پی آئی بی ٹی ایل اور کراچی الیکٹرک. تو پھر کتنا بنتا ہے؟ 9 10 11 11 ساڑھے 11 کروڑ, 11 کروڑ. اب اگر 18 کروڑ میں سے 11 کروڑ نکال دوں تو بھائی والیوم کیا بچا؟ تو یہ تھی والیوم کی ڈسٹریبیوشن, اور یہی وجہ تھی کہ لیتھارجک تھا. صرف ہپکو واز کوائٹ گڈ جس نے 1 کروڑ 21 لاکھ کا والیوم جنریٹ کیا. ٹوٹل والیوم کا 48% والیوم تو یوسف ویونگ لے گیا. اور اگر میں 10 اسٹاکس کی بات کروں ٹاپ 10 والیومرز کی, تو 14 کروڑ 96 لاکھ کا والیوم جو ہے 10 اسٹاک لیتے ہیں KC 100 میں. تو باقی جناب بچا کیا؟ اگر 18 میں سے 15 کروڑ نکال دیں تو بچتا کیا ہے ہمارے پاس؟ جناب اپنے سیشن کو دیکھیں, آپ کیا بولا تھا میں نے, 78,114. اس کے اوپر مارکیٹ کو مسلسل رہنا چاہیے اگر مارکیٹ کو پرفارم کرنا چاہیے. مطلب پرفارمنس میں بھی تیزی نہیں گئی تھی. میں نے کہا کم سے کم اس کے اوپر رہے تو یہ تھوڑا ایگزاسشن تھریٹ کم ہو. اور میں یہ چارٹ میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں, مسلسل اسٹرائکس ہیں, 1 2 3 4 5 6, مطلب 6-7 اسٹرائک ہیں, مگر مارکیٹ صرف اس کو ٹیسٹ کرتی ہے. ایک دفعہ 11 بجے اس کے اوپر گئی ہے, 275 کا ہائی بنا لیا, بس دیٹس ناٹ امپورٹنٹ, دیٹس ناٹ ریئلی امپورٹنٹ فار می, کیونکہ اس کا ٹائم فریم اتنا کم ہے, رک تو نہیں پائی. اور یہی وجہ تھی مارکیٹ 102 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوئی. اچھا 77,915 863 کو اس نے آنر کیا, ٹھیک ہے نا, حالانکہ لو تو 817 کا بنا ہے, بٹ دیٹس ناٹ ریئلی امپورٹنٹ فار می, کیونکہ میجر سپورٹنگ ایریا یہی ہے جو میں بتا رہا تھا آپ کو. اب مارکیٹ اس کو بھی آنر کرتی ہے اور 114 کے اوپر بھی نہیں رکتی. تو اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مارکیٹ مووڈ ان اے ویری تھن رینج, اے لمیٹڈ اینڈ تھن رینج. تو وہ تقریباً کتنے پوائنٹ بنتے ہیں, یعنی کہ 200 پوائنٹ کے اندر 82,000 والی مارکیٹ گھوم رہی تھی, ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہم بار بار ہاتھ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے, کبھی کوئی پرفارم کر رہا ہے تو تھوڑا اوپر آ جاتی, پھر کہیں پروفٹ ٹیکنگ ہو جائے. کچھ اسٹاک جو تھے وہ اپنی پرفارمنس دے رہے تھے کنٹینیو. اینی ویز پریسائز لیول ٹیبل آپ کے سامنے ہے, اور جناب پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اب دیکھیے جس طرح یہ 114 کے اوپر نہیں رکی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ لوگ میری کال سنتے ہیں روزانہ باقاعدگی سے, ان کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا
کہ یہ چھوٹی ویوز ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. اور جو یہ ریپ اپ چارٹ دکھایا جاتا ہے اس کے اوپر ہولڈ نہیں کرنا, سروائیو نہیں کرنا, اس کے بعد کیا ہوا. پھر میں نے آپ کو 100 انڈیکس کے والیومز بھی الگ الگ بتا دیے ہوا کیا ہے. تو میرے خیال میں اگر والیومز کو پھر مزید دیکھ لیں تو پھر یہ دوسرے اینگل سے ایک نیا اینگل بن جاتا ہے. اب اس اینگل سے دیکھیں تو مارکیٹ کے ریئل سینٹیمنٹس کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. پھر جائیں جا کے فورن انویسٹر نمبرز کی سیکوینس کو دیکھیں, پھر اس کے بعد جا کے گینرز اینڈ لوزر میں کون پوائنٹ بڑھا رہا ہے, کون لوز کر رہا ہے, کتنے اسٹاک ڈکلائنر ہیں, ایڈوانسرز ہیں, اور ڈکلائنرز جو ہیں ان کی پرسنٹیج آف ڈکلائن کیا ہے. جو اسٹاک ہم سیلیکٹ کریں گے اگلی دن کے لیے کہ ہم اس کو ایکیومولیٹ کریں, اس میں ٹریڈ کریں, تو اس میں ہمیں یہ تمام چیزیں سمجھنی چاہیے. مارکیٹ کے لیے میرا اسٹانس وہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم مارکیٹ کو 78,114 کے اوپر رکنا ہوگا, اور اگر 77,863 کے نیچے ٹریڈ کرتی تو ٹھیک ہے, ایسے ہی لیتھارجک ایگزاسٹڈ ڈپریس رہے گی اور 77,653 کا ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گی. اصل جو باٹم لائن ہے اس کی وہ 76,898.58 والا لیول ہے, جو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو 77,000 کے قریب جانا مارکیٹ کا خطرناک ہے. اگر یہ 76,898.58 کے نیچے کلوزنگ آنی شروع ہو گئی تو پھر مارکیٹ میں ریکوری جو ہونی ہے وہ اور دور ہو جائے گی. یہ بات یاد رکھیے کہ 76,858 کا جو لیول ہے وہ بہت تھریٹننگ ہے مارکیٹ کے لیے, کیونکہ میں نے 2 کریکشنل فیز کو ایگری کیا, ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد حالانکہ وہ آپ اگر دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ پوائنٹ نہیں بنتے, وہ بھی بیسیکلی تو وہ بھی کریکشن ہی ہوتی ہے, مگر میرے حساب سے وہاں پہ کریکشن کے ساتھ ساتھ مندی کا گمان بھی پیدا ہو سکتا ہے. اب پھر جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں مارکیٹ کے وہ اس وقت کس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا, وہ ہم ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں. بہرحال لوکنگ ایٹ دی کرنٹ سچویشن, مارکیٹ 78,114 کے نیچے ایگزاسٹیڈ, 863 کے نیچے مزید ایگزاسٹیڈ, اور پھر پریشر جنریٹ کرنا شروع کرے گی, اور پھر مارکیٹ کے اندر آہستہ آہستہ پینک سیلنگ کے پاسبلٹی بن سکتی ہے. دیکھیے بلز منیمائز کر سکتے ہیں ایگزارشن تھریٹ کو اگر والیوم جنریٹ کر لیں فیئرلی, نوٹ جیسے ابھی میں نے والیوم کا جو آپ کو پوسٹ مارٹم کر کے دکھایا اس طرح نہیں. اگر فیئرلی ڈسٹریبیوشن آف والیوم اچھے اسٹاکس میں ہو اور انڈیکس 78,372 کے اوپر سروائیو کرے تو ٹھیک ہے, ہم امید کریں گے کہ سلولی اینڈ گریجولی ہم بلز کی تسلسل دیکھ سکیں گے آنے والے دنوں میں, ورنہ کوئی تسلسل نہیں ہو رہا. مارکیٹ اگر 600-800 پوائنٹ بھی ایک دن اوپر چلی جائے کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھ چکے ہیں, مارکیٹ 200-300 پوائنٹ تو اوپر ہی کھل جاتی ہے اکثر, ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو سمجھیے. اگر آپ کو لگتا ہے میری کال آپ کے کسی کام آتی ہے, مددگار ہوتی ہے, تو اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجئے, کمنٹ کیجئے, ہمیں بتائیے. چاہے آپ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں کام کریں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں یا اسٹاک ایکسچینج میں, یور فیڈ بیک از ویلیوبل فار اس. تھینک یو. اللہ حافظ.